ثمن قلیل کچھ حاصل ہو جائے تو ان لوگوں پر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے 3 باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو کچھ کھا رہے ہیں پیٹوں میں یہ جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ قیامت کے دن شفقت کی کلام بھی اللہ ان سے نہیں کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار پڑا ہے۔ انہی لوگوں کا آگے تذکرہ کرتے ہوئے یہ 3 باتیں جو اللہ نے ذکر کی ہیں، قیامت کے دن کلام کا نہ کرنا، اور ان کے گناہوں کو معاف نہ کرنا، اور ان کے لیے دردناک عذاب کا تیار رکھنا۔ یہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ لوگ اتنے بدبخت ہیں کہ ہدایت سامنے آ جانے کے بعد اور ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، مسئلہ حق کا علم ہو جانے کے بعد حق کو چھوڑ دیا ہے اور گمراہی کو لے لیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈالا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ انہیں اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، اور بلکہ اللہ ان کو دردناک عذاب دے رہے ہیں۔ تو ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور بعض کا یوں ہوتا ہے کہ جو چیز انسان کو مل جاتی ہے اس کی حفاظت اور اس کو سنبھالنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ سنبھالی نہ جائے چیز تو وہ چیز بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ دنیا کے لحاظ بھی ایسے ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی ایسی ہے۔ تو ہدایت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ جو بندہ ہدایت کی طرف آتا ہے، اسلام کی طرف آتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور وقت کے پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرتا ہے، تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس ہدایت کے قبول کرنے کی وجہ سے اللہ پہلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور یہ بات باقاعدہ حدیث کے اندر موجود ہے، میں نے کو اپنی طرف سے نہیں کہہ دی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے تشریف لائے، اس وقت ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو پہلے ان کے ذہن میں کوئی بات نہیں تھی، بس آتے ہی آپ سے فرمایا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا ہے، جو اصول تھا بیعت کرنے کا، دایاں ہاتھ آگے کیا ہے تو اس نے اوپر دایاں ہاتھ رکھنا تھا۔ جب آپ نے دایاں ہاتھ آگے کیا، اس نے پہلے آگے ہاتھ کیا ہوا تھا، اس نے پھر پیچھے کر لیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہوئی، یعنی ظاہر میں یہ ایک مذاق سی بات نظر آئی ہے اللہ کے پیغمبر سے کہ پہلے مجھے کہتے ہیں بیعت کریں اور میں نے آگے ہاتھ کیا، اپنے پیچھے کر لیا ہے۔ وہ کہتا ہے اصل مسئلہ یہ کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، وہ جب تک میں پوچھ نہ لوں اور وہ مسئلہ حل نہ ہو اس وقت تک میں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتائیں وہ کیا ہے؟ تو صحابی کہتا ہے کہ میں آپ سے یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اسلام کو قبول کر رہا ہوں، ہدایت کو قبول کر رہا ہوں، تو کیا اس وجہ سے میرے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے یا وہ اسی طرح میرے ذمے تھوپے رہیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام لے آنے سے جو بندہ سچے دل سے اسلام لے آتا ہے اس کے پہلے سارے گناہوں کو اسلام مٹا دیتا ہے۔ بس آپ نے جب میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی اور کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے، مزید معافی مانگنے کی ضرورت کو نہیں، یہی معافی ہے کلمہ اسلام کا پڑھ لینا۔
ہدایت کو قبول کر لینا، اور اسی سے ہی اللہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں پھر ہدایت کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر بد نصیب وہ ہے نا کہ ہدایت مل جانے کے بعد سنبھالا نہیں ہے، اسے گمراہی کی صورت میں اختیار کر لیا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ اور دوسری بات، یہ تو دنیا کی بات ہے، دنیا میں ہدایت کو چھوڑ دیا ہے، گمراہی کو اختیار کر لیا ہے۔ اور یہاں جو مسئلہ ہے وہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا مسئلہ چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی نظر نیاز کو حرام سمجھتے ہیں وہ ہدایت پر ہیں، اور جو غیر اللہ کی نظر نیاز کو حرام نہیں سمجھتے وہ گمراہی کی طرف چلے گئے ہیں۔ وہ اسے حلال سمجھتے ہیں اور اسے استعمال بھی کرتے ہیں اور اپنے آمدنی کا ذریعہ بنائے پھرتے ہیں، یہی تو گمراہی ہے۔ اور جنہوں نے حرام سمجھا ہے اس کے استعمال سے بچتے ہیں، وہ ہدایت کے اوپر ہے۔ دوسری بات، والعذاب بالمغفرہ، اب اس کا اثر و نتیجہ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ جو بندہ ہدایت پر ہوگا، غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام سمجھنے والا ہوگا اور اس کے استعمال سے بچنے والا ہوگا، اللہ کے نزدیک وہ کل قیامت کے دن مغفرت اور بخشش کے اندر ہوگا۔ اور اس کے برعکس والعذاب، جن نے اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا ہے اور غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حلال سمجھا ہے اور اسے استعمال کیا ہے، آمدنی کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ کہتے ہیں والعذاب، انہوں نے مغفرت کی جگہ میں عذاب کو پسند کر لیا ہے۔ تو کل قیامت کے دن انہی لوگوں کی بخشش ہوگی جن نے اللہ کے حکموں کو مانا ہے۔ اور ان میں ایک حکم یہ بھی ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز والا، تو اللہ کہتے ہیں اتنے بدبخت ہیں، دنیا میں ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہی کو اختیار کر دیا، والعذاب بالمغفرہ، اور قیامت کے دن مغفرت کو چھوڑ دیا ہے، عذاب کو پسند کر لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے، تو اس کا محاورت اور معنی یہ کیا جاتا ہے فما اصبرہم علی النار، بڑا جگرا ہے بھائی ان کا جنہوں نے آگ کو پسند کر لیا ہے، بڑی طاقت ہے ان کے اندر کہ انہوں نے آگ کو چن لیا ہے، اور بڑے صابر ہیں آگ کے اوپر۔ فما اصبرہم علی النار، گویا کہ یہ بولنے والے کو تعجب آ رہا ہے، دیکھو یار انہوں نے جنت کو چھوڑ دیا ہے، جہنم کو چن لیا ہے، ہدایت کو چھوڑ لیا ہے، گمراہی کو چن لیا ہے، مغفرت کو چھوڑ دیا ہے، عذاب کو چن لیا ہے۔ فما اصبرہم علی النار، کتنے بیوقوف لوگ ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، اللہ کہتے ہیں یہ جو مسئلے میں نے بیان کیے ہیں کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز حرام ہے اور اس کے کھانے والے جہنم کے اندر اپنے پیٹ کے اندر جہنم کو ڈال رہے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام نہیں کریں گے اور قیامت کے دن اللہ ان کو پاک نہیں کریں گے، اللہ نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ سارا مسئلہ کیوں میں نے بیان کیا ہے؟ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس لیے کہ اللہ نے اس حق مسئلے کو اپنی حق کتاب کے اندر بیان کیا ہے۔ تو جو اللہ کی حق کتاب کو، سچی کتاب کو اور اس کے سچے مسئلے کو نہیں مانتا ہے تو پھر ظاہر اس کو اسی طرح کی سزا ملنی ہے جس طرح کی اللہ نے بیان کی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک وہ لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر، چاہے وہ اللہ کی کتاب اپنے وقت میں تورات تھی، چاہے وہ اللہ کی کتاب اپنے زمانے میں انجیل تھی، چاہے وہ اللہ کی کتاب اپنے زمانے میں زبور تھی، چاہے وہ اللہ کی کتاب اس زمانے میں اللہ کا قرآن ہے، جو بھی ہے سب کو اصل میں کتاب ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جن لوگوں نے بھی اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا ہے، لَفِي شِقَاقٍ، اللہ کہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں، بعید، بہت دور۔ اگر رات کو اندھیری چل پڑے، آندھی و طوفان چل پڑے اور آپ کی چھت کے اوپر کوئی کپڑا پڑا تھا اور اس کو اندھیری نے اٹھایا، اڑاتے 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 لے گئی ہے،
تو پچھلی تحقیق کریں کہاں گیا، وہ بہت دور چلا گیا، اب اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، نہ وہ ہمیں مل سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ ہدایت سے اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اب ان کو ہدایت مل ہی نہیں سکتی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہدایت سے بہت دور کر دیا ہے۔ ہدایت اسے ملتی ہے جو اللہ کے قرآن کے قریب آتا ہے، انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور قرآن کے ساتھ اپنا لگاؤ لگاتا ہے، دین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر تو اسے ہدایت ملے گی۔ جو سرے سے قرآن کو سننے کے لیے تیار نہیں، سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اس کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، نفرت کرتا ہے اللہ کے قرآن سے، تو اللہ کہتے ہیں وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ایسے بندے کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہدایت سے نہیں نوازتے ہیں۔ تبھی تو اللہ کے پیغمبر کو بھی اللہ نے فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، ہدایت اسی آدمی کو ملے گی جو قرآن کی طرف رجوع کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ جو اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھے گا اس میں اللہ تعالیٰ ہدایت ڈال دیں گے، اور جس نے دل کے برتن کو ہی الٹا رکھ دیا ہے تو الٹے برتن کے اندر تو بارش بھی پڑے نا تو پانی پھسل کر نیچے چلا جاتا ہے، تو اللہ کی رحمت کی بارش بھی الٹے دل کے اندر کبھی جا سکتی نہیں ہے۔ جو اپنے دل کے برتن کو سیدھا رکھے گا اسے اللہ ہدایت سے نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہدایت عطا فرما رکھی ہے، اللہ ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔